بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کی دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے یہ مضمون پیش کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہ بشارت سنائی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہے۔ اسی طرح اشارتاً دیگر آیتوں میں اور روایتوں میں اس طرح کا مضمون موجود ہے کہ آپ علیہ السلام کی بشارت سنائی گئی تھی پہلے ہی، مگر مرزا قادیانی نے ایسے مقامات پر اپنی ذات کو پیش کیا ہے کہ اس سے مراد میں ہوں۔ سب سے پہلے آیت پیش کی جا رہی ہے، سورہ صف کی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، جس کا ترجمہ ہے، اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تورات جو مجھ سے پہلے ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب وہ واضح دلیلیں لے کر ان کے پاس پہنچ گیا تو کہنے لگے یہ تو صریح جادو ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کنوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ الی آخرہ، جس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کے مددگار ہو جاؤ، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ پھر ایک گروہ بنی اسرائیل کا ایمان لایا اور ایک گروہ کافر ہو گیا۔ پھر ہم نے ایمانداروں کو ان کے دشمنوں پر مدد دی تو وہی غالب ہو کر رہے۔ یہ آیتیں ہیں جن کی مختصر سے وضاحت یہ ہے کہ سورہ صف کی آیت نمبر 14 میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ الی آخرہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے ایمان کا ذکر ہے، اور یہ بات گزر چکی ہے کہ قادیانی اپنے مریدوں کو حواریوں سے بہتر کہہ کر ان کی گستاخی کرتا تھا۔ اور اوپر والی آیت جس میں بشارت ہے، اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل، اس آیت میں ختم نبوت کی بھی دلیل ملتی ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے انبیاء کی تصدیق کی اور نبی علیہ السلام کی آمد کی بشارت دی، جبکہ نبی علیہ السلام نے پہلے انبیاء کی تصدیق تو کی مگر آپ سے کسی نئے نبی کی بشارت منقول نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ ہے مگر وہ پہلے انبیاء سے ہیں، نئے نبی نہیں ہیں۔ کسی نبی کی بشارت کسی حدیث میں نہیں، ہاں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کا ذکر احادیث میں موجود ہے، ان کے نشانیاں موجود ہیں۔ امت مسلمہ کے تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس آیت میں احمد سے مراد حضرت نبی علیہ السلام ہیں، اور صحیح صریح احادیث میں اس بارے میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کا ایک نام احمد ہے، بلکہ یہ نام حضرات انبیاء علیہ السلام میں سے صرف نبی علیہ السلام کو ہی عطا ہوا تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اپنے بارے میں بتائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، دعوت ابراہیم و بشرى عیسیٰ ورات امی حین حملت بی کأنہ خرج منها نور اضاءت له قصور بصرى من ارض الشام وهذا اسناد جید وروی له شواہد من وجوہ اخرى، جس کا ترجمہ ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میری والدہ نے حمل کی حالت میں خواب دیکھا
گویا کہ ان سے ایک نور نکلا جس کے ساتھ شام کے علاقے بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ مذکورہ بالا آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جس بشارت کا ذکر ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بارے میں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت اربعا لم یعطہن احد من انبیاء اللہ اعطیت مفاتیح الارض وسمیت احمد وجعل لی التراب طہورا وجعلت امتی خیر الامم۔ مسند احمد کی روایت ہے، مجھے 4 چیزیں دی گئی ہیں جو اللہ کے انبیاء میں سے کسی کو نہ ملی۔ مجھے زمین کی چابیاں دی گئیں، یعنی بڑے ملک فتح ہوں گے، اور میرا نام احمد رکھا گیا، اور میرے لیے زمین کو پاکی بنا دیا گیا، یعنی تیمم کی اجازت ملی، اور میری امت کو سب سے بہتر امت بنایا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک مرفوع روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مخلوق کے درمیان فیصلہ فرمانا چاہیں گے تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا این احمد و امتہ، این احمد و امتہ فنحن الآخرون الاولون نحن آخر الامم واول من يحاسب فتفرج لنا الامم عن طریقنا۔ مسند احمد کی روایت ہے، کہاں ہے احمد اور ان کی امت؟ تو ہم سب سے اول ہیں، سب سے آخر ہیں، ہم سب سے آخری امت ہیں، اور سب سے پہلے ہمارا حساب ہوگا، دوسری امتیں ہمارے لیے راستے سے ہٹ جائیں گی۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن بھی احمد نام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہوں گے۔ ہم قادیانیوں سے پوچھتے ہیں کہ دنیا میں غیر اسلامی نظام کے تحت تم نے خود کو احمدی کہلوایا، بلکہ یاد رکھو قیامت کے دن جب احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بلایا جائے گا تو تمہیں ان کا ساتھ نصیب نہیں ہوگا، تم تو غلام احمد قادیانی کی امت ہو۔ اگر تمہیں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رہنے کا فکر ہے تو اس جھوٹے سے اظہار نفرت کر دو، ورنہ جہاں وہ جائے گا تمہیں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہی لے جائے گا، اور تمہیں بھی وہیں رہنا ہوگا۔ ان تمام دلائل قطعیہ کے برخلاف مرزا قادیانی نے خود کو اس آیت کا مصداق قرار دیا۔ قادیانی کے الفاظ ملاحظہ ہوں، کہتا ہے کہ اس آنے والے، یعنی خود اپنی ذات کو مراد لے رہا ہے، اس آنے والے کا نام جو احمد رکھا گیا ہے وہ بھی اس کے مثیل ہونے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ محمد نام جلالی نام ہے اور احمد جمالی، اور احمد اور عیسیٰ اپنے جمالی معنوں کی روح سے ایک ہی ہیں، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، ازالہ اوہام در روحان خزائن، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 463۔ ان آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے احمد رسول کی آمد کی بشارت دی، اور صرف اس کا نام بتانے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کی بعض نہایت ضروری علامات بھی بیان فرما دی ہیں۔ اس پیشن گوئی کے حقیقی مصداق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ آپ کا خادم حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہے۔ مکمل تبلیغی پاکٹ بک صفحہ نمبر 371۔ تو دیکھا آپ نے، ایک طرف دلائل قطعیہ کیا کہہ رہی ہے، تمام مفسرین کا اجماع ہے احمد سے مراد آپ علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، مگر یہ نالائق انسان تمام مفسرین سے ہٹ کر دلائل قطعیہ کا لحاظ کیے بغیر اپنی طرف سے من گھڑت باتیں پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان سے مراد میں ہوں۔ بس آج اتنا ہی، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، مرتے دم تک ختم نبوت کے ساتھ جڑ کر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔